Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my another video. So लोकेशन थोड़ी सी चेंज है बिकॉज़ हम लोग वेकेशन पे आए थे, तो सोचा कि एक अच्छी सी वीडियो भी रिकॉर्ड करी जाए, क्योंकि ये चीज़ जब आप लोगों की दुआएं कंटिन्यूसली मिलती रहती हैं और एक ज़िम्मेदारी होती है कि ये चीज़ें शेयर करनी है जो भी हम सुनते हैं पढ़ते हैं। सो यस, आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी खूबसूरत है कि वो लोग कौन हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वीवीआईपी लोग होंगे। अगर हमें दुनिया में वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिले तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सब चाहते हैं कि हमको दुनिया में भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिले, और अगर आखिरत में भी मिले क़यामत के दिन, उस दिन स्पेशली जब ऐसी तपिश होगी धूप की, जब हर कोई नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हिसाब किताब का इंतज़ार होगा, तो हर कोई चाहेगा कि हमें सबसे अलग ट्रीटमेंट मिले, हमें सबसे अलग ट्रीट करा जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फेवरेट बंदों में हम हो। तो वो कौन लोग हैं, वो कैसे हो सकते हैं, उसकी क्या निशानियाँ हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपको पता है कि हमने दुनिया में जो भी गुनाह करे होंगे ना, वो वहाँ पे हमारा उस क़यामत के दिन हश्र के मैदान में स्वेट बन जाएगा। तो जितना भी जो भी गुनाह करे होंगे, मान ले किसी के गुनाह बहुत ज़्यादा है तो वो पूरा अपने पसीनों में भीगा हुआ होगा, किसी के गुनाह कम होंगे तो वो घुटनों तक अपने, ऐसे जैसे पानी है समझ लीजिए, तो उसके पसीने घुटने तक होंगे, और ज़्यादा होंगे तो और ऊपर, और कोई इंसान ऐसा भी होगा जो सर से लेकर पाँव तक पूरा अपने ही पसीनों में डूबा हुआ होगा, उसने इतने गुनाह करे होंगे। तो इस दिन हर कोई चाहेगा कि वो वीवीआईपी बंदों में हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फेवरेट बंदों में शामिल हो, और बस उसका ऐसे हो जाए कि बिना हिसाब किताब के ही वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो। राइट, पहला शख्स है वो है एक इंसाफ करने वाला रूलर, एक इंसाफ करने वाला इंसान। हम सोचेंगे कि रूलर जब हमारे दिमाग में आता है तो वो कोई कंट्री पे ही जो रूल करता है, इंसाफ करने वाला शख्स वही होगा, लेकिन नहीं। अगर देखा जाए तो हर इंसान अपने घर में एक लीडर है, एक रूलर है, और उसकी एक मकाम होता है। तो हर इंसान को अपने हर रिश्ते में, हर एक चीज़ में इंसाफ करने वाला होना है, अदल करने वाला होना है, चाहे वो अपने घर के रिश्तों में हो, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, हमारे भाई बहन हों, या कोई बिज़नेस में है, कोई जॉब में, हर इंसान को कैसा होना है, इंसाफ करने वाला। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर कंट्री बट एवरीवेयर, और ये हर एक इंसान के बारे में है। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप औलाद में फ़र्क करते हैं, अदल नहीं करते, इंसाफ नहीं करते, कभी कभी भाई बहन आपस में नहीं करते हैं इंसाफ, कभी कभी आप देखते हैं कि बिज़नेस में कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती, जॉब्स में, कलीग्स में, बॉस के साथ कोई भी चीज़ें इंसाफ करने वाली नहीं होती। तो सबसे पहला इंसान कौन बताया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खास अर्श के साए में होगा क़यामत के दिन, वो है एक इंसाफ करने वाला इंसान, जो कि हम में से कोई भी हो सकता है और हर किसी को होना चाहिए। सेकंड वन इज़, जो मेरा बहुत फेवरेट है, वो है वो शख्स जो जवानी में इबादत करे, जिसने अपनी यूथ, अपनी यंग एज अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करने में लगाई हो, नमाज़ें पढ़ता हो, अल्लाह का ज़िक्र करता हो, तकवा इख्तियार करता हो, ये सोच के ज़िंदगी गुजारता हो कि ये चीज़ें मेरे अल्लाह को पसंद है, ये चीज़ें मेरे अल्लाह को नहीं पसंद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा वो शख्स पसंद है जो जवानी में इबादत करे, और उसको खास अर्श का साया भी मिलेगा क़यामत के दिन। क्योंकि देखें, जवानी में इंसान के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, बहुत डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन जब उसके पास हर मौका है, हर एक चीज़ है, हर ऑप्शन है, तब वो अल्लाह की मोहब्बत में उन चीज़ों को छोड़ दे, तो वो अल्लाह को दुनिया में भी बहुत पसंद है और आखिरत में तो उसको जन्नतुल फिरदौस ही है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे के दोनों जहां बना देता है, जो इस दुनिया में चीज़ें होते हुए और वो एज होते हुए जिसमें इतनी टेम्पटेशंस होती हैं, और हर इंसान ज़्यादातर देखे जो भटकता है वो जवानी में भटकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये पसंद आता है कि मेरे बंदे के पास इतने मौके थे, लेकिन उसने सारे रास्तों को छोड़ के, गलत और सारे मौक़ों को छोड़ के मेरे रास्ते को चुना, और वो हर एक चीज़ को छोड़ दिया जो मुझे नापसंद थी। तो यकीन करें, अल्लाह दुनिया में भी उसको बेहतरीन अता करता है और आखिरत में भी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई चीज़ छोड़ें, कोई चीज़ कुर्बान करें, चाहे वो जवानी में कुछ चीज़ें हों, और अल्लाह आपको उसका नेमो बदल ना दे। आपको दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। सपोज़ मान लें फॉर एग्ज़ाम्पल
جیسے کوئی لڑکی ہے جس نے حجاب کرنا شروع کرا ہو, اس نے بال کھولنا چھوڑ دیا ہو, وچ از اے ویری بگ سیکریفائز, کیونکہ میں یہ چیز اپنے اوپر رکھ کے بھی دے سکتی ہوں. اٹس بین الحمد للہ آئی گیس ناؤ 2 ایئرس, 2 سال سے میں پرماننٹلی حجاب کر رہی ہوں. پہلے بھی حجاب کرتی تھی بٹ آن اینڈ آف, بٹ الحمد للہ اٹس بین 2 ایئرس, 2 سال ہو گئے ہیں. تو میں یہ اپنے ایکسپیرینس سے بھی بتاؤں تو اٹس اے ویری بگ سیکریفائز. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ آپ ریڈی ہو, بال کھولو, بٹ یاد آتا ہے کہ نہیں, آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ شروع کرا تھا. اینڈ آئی فیلٹ کہ جب آپ یہ چھوٹا سا, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے بٹ یہ چھوٹی, اللہ تو ہر ایک چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے نا, آپ کا ایک ایک قدم اپریشیٹ کرتا ہے. چاہے میں یہ بھی پرفیکٹ ابھی بالکل نہیں کرتی, آئی ڈونٹ فیل لائک میں اس کو بھی پرفیکٹ کرتی ہوں یا میں کوئی بہت درجے پہ ہوں, نو, میں ابھی بھی امپرفیکٹ ہوں, کوشش کر رہی ہوں, سیکھ رہی ہوں, غلطیاں بھی کرتی ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پسند ہی وہی ہے نا جو اپنی غلطی اور اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرے, کیونکہ جنت اس شخص سے نہیں بھری ہوگی جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کرا. جنت ان لوگوں سے بھری ہوگی جنہوں نے گناہ کرے لیکن وہ اپنے گناہ پہ اڑے نہیں, انہوں نے توبہ کر لی, انہوں نے صحیح راستے کو چن لیا. سو یس, جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے بہت اپرچونیٹیز کھولتا ہے. اور میں نے اپنی لائف میں فیل کرا, کافی کچھ مجھے الحمدللہ فیل ہوا کہ یس, جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کیسے اس کا اجر دیتا ہے اور کیسے راستے کھولتا ہے. تو ایک کوشش, کچھ بھی اپنی لائف میں ایسا چھوڑ کے دیکھیں اللہ کے لیے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے, اور پھر چینجز دیکھیں. یقین کریں جب آپ خالص اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں نا, تھوڑا سا بھی ایفرٹ, دنیا والے بھلے ہی اسے اپریشیٹ کریں نہ کریں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول چینج یور لائف. اللہ کو دوست بنا کے دیکھیں, اسپیشلی جوانی کے وقت میں. تو یہ تو بالکل ایسا ہے کہ ایک ہیک ہے جو آپ کا لائف چینجنگ ہیک ہے. تھرڈ ون از وہ شخص جس کا جو دل ہے نا وہ مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہو. اچھا, ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں, 5 ٹائم کے نمازی بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک ذمہ داری سمجھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جلدی جلدی ہم نے نماز پڑھا, سجدہ کرا, رکوع کرا, ختم, اور عشاء ہوتے ہی کہ یس بس ہو گیا, بہت بڑا ہم نے کام کر لیا. بٹ نو, وہ انسان جس کا دل کرتا ہو کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسرے کا انتظار کر رہا ہو, ذمہ داری سوچ کے نہیں, یہ سوچ کے نہیں کہ اس کو کوئی کام ختم کرنا ہے, یہ سوچ کے کہ اس کو اپنے رب سے بات کرنی ہے. یہی ایک واحد ایک ایسا کنیکشن ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے, اللہ کے قریب کرتا ہے. تو ایسا انسان جو جیسی اذان ہوتی ہے تو وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں. اچھا, جنت میں نا ہر جمعے کے دن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. تو کچھ لوگ ہوں گے جو بار بار کریں گے, دن میں 2 بار کریں گے, اپنے اپنے لیول کے حساب سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنا دیدار کرائے اور جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. تو وہاں پہ بھی لوگ چاہیں گے کہ جیسے ہم مسجد میں چاہتے ہیں نا کہ ہم امام کے سب سے زیادہ قریب ہوں, تو ہم وہاں ظاہر ہے چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے تو ہم بہت پاس سے دیکھیں, بالکل پہلی صف میں, پہلی رو میں آ کے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ وہاں کی پہلی صف میں ہوں آپ اور بہت قریب ہوں اللہ کے, تو آپ کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ یہ ٹرائی کریں کہ آپ مسجد میں سب سے پہلے جائیں اور جلدی سے جلدی جانے کی بیسیکلی کوشش کریں, پہلی صف میں نماز پڑھنے کی, امام کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی. تو انشاءاللہ اللہ کے بھی ہم اس دن اتنے ہی قریب ہوں گے. اینڈ دا فورتھ ون از جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے, جو زنا سے دور رہتا ہے, ڈیزائرز کو چھوڑ دیتا ہے اپنی. اس دور میں جو یہ دور وقت چل رہا ہے, اس میں اپنے دین پر چلنا ایسا ہے جیسے گرم کول کو اپنے ہاتھ پر پکڑنا. بہت مشکل ہے, بہت زیادہ, لیکن یہی تو مین چیز ہے. اگر آپ اس میں زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم گناہ سے بچ تو سکتے ہیں نا, یہی مین جہاد ہے. اور جب ہم ایسے دور میں ان چیزوں سے بچیں گے اور بچتے بچاتے سنبھلتے ہوئے چلیں گے, تو سوچیں آپ کو کیا اجر ملے گا, آپ کے کیسے کام آسان ہوں گے, کیسی کامیابیاں ملیں گی کچھ چیزیں چھوڑ دینے سے. اینڈ دین دا ففتھ ون از وہ انسان, وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہوں. اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے ہی ایسی کمپنی کو چھوڑ دینا جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں آج کے ٹائم میں جو آپ کو اللہ سے قریب بھی کر دیتے ہیں اور دور بھی کر دیتے ہیں. تو ایسی کمپنی ڈھونڈنا از ویری امپورٹنٹ. ان لوگوں میں رہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہوں اور ایک دوسرے سے اپنے رشتوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپس میں رشتوں میں جو نہیں ہوتی ہیں برداشت, اور کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے نبھانا, لیکن یاد کریں کہ آپ یہ رشتے اللہ نے دیے ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہی نبھانے ہیں. اور اسپیشلی
لیے کوئی بیمار ہے تو اس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے دیکھنے جائیں, اس کی عیادت کریں تو اس کا ثواب کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم اللہ کی رضا کے لیے ایسی نیت سے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے ایفرٹ کو, اور ہمیں ظاہر ہے VIP پروٹوکول کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں تو کرنی ہے. اینڈ لاسٹ ون از وہ انسان جو تنہائی میں ہے اور اس کی تنہائی پاک ہے. بیکاز ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو ہماری ریپوٹیشن, ہماری امیج بہت اچھی, ہم امیج کانشیس ہوتے ہیں, بٹ جب ہم اکیلے ہیں, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے تو ہماری تنہائیاں کیسی ہیں, کتنی پاک ہے. اور وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا ہو اور اللہ سے باتیں کر رہا ہو, مان لیں آپ نے تہجد پڑھی اور اس کی آنکھوں میں اللہ سے بات کرتے کرتے آنسو آ جائیں, تو وہ شخص قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص عرش کے سائے میں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم اللہ کا وہ لیول پا لیتے ہیں, وہ قرب پا لیتے ہیں, وہ محبت پا لیتے ہیں, جس سے ہمارا صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی VIP پروٹوکول ہو جاتا ہے. اینڈ یو ول فیل دس. کیسی اپرچونیٹیز کھلنے لگتی ہیں, کیسی کامیابیاں ملنے لگتی ہیں, کیسے رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں, اور کیسے زندگی میں سکون ہوتا ہے. سو میں بھی پارک میں ہوں تو تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہوگی, آئی ہوپ ول انڈرسٹینڈ. سو یس, یہ کچھ چیزیں تھیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے آپ سے بہت ساری چیزیں میں شیئر کرتی رہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور قبول کر لے, اور ہم سب کو قیامت کے دن اپنے خاص عرش کا سایہ اور جنت الفردوس عطا کرے. جزاک اللہ خیر. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.